السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکولوں میں مشرکانہ تعلیم منظور نہیں۔ جمعیت علماء ہند۔ بھارت سرکار کے ذریعے اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کرنا ملک کی تاریخ سے بدترین غداری۔ معصوموں کے خون سے وطن کو آلودہ نہیں کرنے دیں گے۔ یو پی میں مدارس دینیہ پر کارروائی آئینی حق کے خلاف۔ مولانا محمود مدنی۔ جمعیت علماء ہند کے اجلاس مجلس منتظمہ میں کئی اہم تجاویز منظور۔ دوستو، اس اہم رپورٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ جمعیت علماء ہند کے اجلاس مرکزی مجلس منتظمہ کے دوسرے دن صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے فلسطین کو لے کر حکومت ہند کی پالیسی اور حکومت اتر پردیش کے ذریعے دینی مدارس کے سلسلے میں تازہ نوٹس پر واضح اور سخت موقف اختیار کیا۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ اتر پردیش کے چیف سیکریٹری نے اپنے تمام ضلع مجسٹریٹ کو ہدایت دی ہے کہ غیر تسلیم شدہ مدارس جن کی تعداد 4204 ہیں، ان میں داخل بچوں کو بنیادی حق کے تعلیم کے تحت اسکولوں میں داخل کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم واضح طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ حق تعلیم قانون سے مستثنیٰ ہیں اور یہ حق ہمیں آئین نے دیا ہے، جس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسری طرف یہ بات بھی اہم ہے کہ علماء اپنے اندر موجودہ زمانے کے تقاضوں کو پہچاننے کی قابلیت پیدا کرے۔ اگر علماء زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے میں ناکام رہیں گے تو اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو ارتداد سے بچانے میں مؤثر کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ علماء کرام ہندوستان کے مسلمانوں کی آبرو ہیں۔ اگر علماء کمزور ہوں گے تو یہ ملت کمزور ہو جائے گی۔ اس لیے علماء کو اپنے اندر طاقت پیدا کرنی چاہیے۔ اپنے سب ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جو چیز ہم نے نہیں سیکھی ہے اس کو ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں عمر اور شرم و حیا کو ہرگز مانے نہیں بننے دینا چاہیے۔ مولانا محمود مدنی نے فلسطین میں قتل عام کے سلسلے میں کہا کہ ہمارے ملک کی یہ سنہری تاریخ ہے کہ اس نے ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دیا ہے۔ گاندھی جی نے فلسطینیوں کے لیے عوامی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج بدقسمتی سے ہمارا ملک اسرائیل کو اسلحہ سپلائی کر رہا ہے، جو ملک کی تاریخ و روایت سے غداری ہے۔ اس عمل کو کسی قیمت پر منظور نہیں کیا جانا چاہیے۔ مولانا محمود مدنی نے ماب لنچنگ کو ہندوستان کی تاریخ کی بدترین وبا قرار دیتے ہوئے کہا، کسی مہذب ملک و سماج کے لیے اس سے زیادہ بدبختی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس کے خلاف منظم جدوجہد کے لیے سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ ہم گراؤنڈ زیرو پر جائیں۔ ہر ضلع میں ایسے لوگ موجود ہوں جو ان واقعات کو مرتب کریں۔ میڈیا کے موجودہ کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس نے اپنی طاقت حکمرانی کے ہاتھوں گروی رکھ دی ہے۔ ہمارا میڈیا موجودہ سیاسی صورتحال کو بہتر بنانے کے بجائے بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہم میڈیا سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسے بدلاؤ لانا پڑے گا، ورنہ یہ ملک کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ایک فکری تنظیم ہے۔ یہ صرف ایجوکیشنل اور سوشل آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ سوشل ورک اور تعلیم کا بھی کام کرتی ہے، لیکن یہ فکری تنظیم ہے۔ اگر ہمیں سوشل ورک، تعلیمی خدمات، اسکول، ہسپتال اور کالج بنانے کے لیے اپنے فکر سے سمجھوتہ کرنا پڑے تو ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ ماحولیات پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پانی کا بچاؤ اور شجرکاری انسانیت کی بقا کے لیے نہایت ضروری کام ہے۔ ہماری مساجد میں ایسا نظام ہو وضو کا پانی ریسائیکل اور ری یوز ہو جائے۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ درخت لگانا چاہیے، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند اس جلسے کے انعقاد پر اپنی دلی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء خالص مذہبی جماعت ہے۔ یہ جماعت عصری تعلیم کی مخالفت کرنے والی جماعت نہیں ہے، لیکن جمعیت علماء ہند کا یہ فیصلہ ہے کہ نئی نسل کو بنیادی دینی تعلیم دیے بغیر اسکول کی مشرکانہ تعلیمات پر مبنی نصاب نہ پڑھایا جائے۔ ہمارا نظریہ ہے کہ ناظرہ و حفظ اور فارسی کی تعلیم کے دوران ہی بچوں کو 10ویں تک کی عصری تعلیم دے دی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دین اسلام کے چراغوں کو قیامت تک بجھایا نہیں جا سکتا۔ اسلامی معارف اور علوم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ مجلس قائمہ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا رحمت اللہ میر کشمیری نے کہا کہ بیجا پانی کے استعمال کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا پانی بچاؤ کے سلسلے میں جو لائحہ عمل دیا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ جمعیت علماء ہند اپنے کارکنان میں اجتماعیت، عہدیداران میں ذمہ داری و ہمدردی اور تعمیری ذہن پیدا کرنا چاہتی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے نائب صدر مولانا محمد سلمان بجنوری نے کہا کہ جمعیت علماء ہند ایک ایسی جماعت ہے جس کی بات سنی جاتی ہے اور جہاں بات پہنچانے کا ارادہ ہو وہاں بات پہنچتی بھی ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ہند کے کاموں کی اہمیت کو سمجھیں۔ بہت سے انسان نما شیطان روئے زمین پر ہیں جنہوں نے شیطانوں کا کام سنبھال رکھا ہے۔ ان حالات میں مایوس ہونے کے بجائے ہمیں اس ملک میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کی سالمیت اور اس کا
فائدہ اسی میں ہے کہ ملک کو سیکولر رکھا جائے اور اس ملک کو کسی ایک رنگ میں رکھنے کا خواب کا بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ نائب امیر الہند مفتی سید محمد سلمان منصور پوری نے دینی ہدایات کو زندگی کے ہر شعبے میں عملی شکل دینے کی ترغیب دی۔ جمعیت مصیبت زدوں کی مدد، مکاتب اور اصلاح معاشرہ کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ مفتی محمد عفان منصور پوری نے انسانی سماج میں نفع پہنچانے اور سماج کے بے سہاروں کا سہارا بننے کی ضرورت پر زور دیا۔ مدرسہ تعلیم الدین ڈھابل کے استاد مفتی محمود باروڈولی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے مکاتب دینیہ کے نظام کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا اور صدر جمعیت علماء ہند کی تعریف کی کہ انہوں نے تعلیمی بورڈ کو نئی روح بخشی ہے۔ جمعرات کی شام دوسری نشست میں مدارس اسلامیہ کے تحفظ و بقا پر تجاویز منظور ہوئی، جس میں مدارس پر سرکاری اور غیر سرکاری حملوں کی مذمت کی گئی اور ان اداروں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ اجلاس نے داخلی اصلاحات پر توجہ دلائی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کو روکا جائے۔ دینی مدارس کے کردار کو تعلیم، اخلاقی تربیت اور حب الوطنی کے فروغ میں بے حد اہم قرار دیا اور ان کے خلاف جاری منفی رویوں کو ملک و ملت کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ ایک دوسری تجویز میں حکومتوں کے ذریعے اسکولی تعلیمی نظام کو زعفرانی رنگ دینے اور طلباء کو شرکی اعمال پر مجبور کرنے کی سخت مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ اسلام عقیدہ توحید پر مبنی ہے اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کا دستور ہر شہری کو اپنے مذہبی عقائد پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسکولی طلباء کو سوریہ نمسکار، سرسوتی پوجا یا ہندوانہ گیتوں پر مجبور کرنا مذہبی آزادی کے خلاف ورزی ہے۔ جمعیت علماء ہند حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ ایسے اقدامات سے باز رہے۔ مسلمانوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ بچوں کو عقیدہ توحید کو راسخ کرے اور تعلیمی اداروں میں کسی بھی مشرکانہ عمل میں شرکت سے گریز کرے۔ اگر مجبور کیا جائے تو احتجاج کرے اور قانونی راستہ اپنائے۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ یکساں سول کوڈ پر اصرار کو شہریوں کی مذہبی آزادی اور دستوری حقوق کو ختم کرنے کی سازش سمجھتی ہے۔ یہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر وطن دوست طبقات کے لیے بھی ناقابل قبول ہے۔ یہ اجلاس اتراکھنڈ سرکار کے ذریعے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کو انصاف دشمنی سے تعبیر کرتا ہے اور مرکزی سرکار اور اس کی معاون پارٹیوں کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ یکساں سول کوڈ کے کسی بھی تجویز پر عمل نہ کرے اور اس سلسلے میں لا کمیشن آف انڈیا کے ذریعے دیے گئے عوامی مشوروں کو نظر انداز نہ کرے۔ جمعیت علماء ہند تمام مسلمانوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ پر ثابت قدم رہے اور خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے اسلامی شریعت کو عملی طور پر نافذ کرے۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کا اجلاس ریزرویشن کے مقصد کو سمجھتے ہوئے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ریزرویشن مذہب کی بنیاد پر نہ دیا جائے اور نہ روکا جائے۔ اجلاس کا مطالبہ ہے کہ دفعہ 341 میں ترمیم کر کے مذہب کی قید ختم کی جائے تاکہ شیڈول کاسٹ مسلمانوں اور عیسائیوں کو بھی ریزرویشن کا حق مل سکے۔ جمعیت علماء ہند مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے مطالبہ کرتی ہیں کہ OBC ریزرویشن میں مسلم کمیونٹیز کے لیے مخصوص کوٹا فراہم کرے جیسا کہ کرناٹک، آندھرا پردیش، تمل ناڈو اور کیرالہ میں موجود ہے۔ ایک اہم تجاویز میں آسام لینڈ پالیسی 2019 عیسوی کے تحت زمین سے مذہبی اور لسانی اقلیتوں کی بے دخلی کو غیر آئینی بتاتے ہوئے اس کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ NRC آسام کی عدم اشاعت پر گہری تشویش ظاہر کی گئی۔ مرکزی حکومت اور ہندوستان کے رجسٹرار جنرل سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ NRC کی اشاعت کے لیے لازمی نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ وقف جائیدادوں پر فرقہ پرست عناصر کی سازش کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کرتی ہیں کہ وقف ایکٹ کی منسوخی کی کسی بھی کوشش کو روکا جائے، وقف جائیدادوں کی بازیابی، وقف بورڈ کی خود مختاری اور وقف ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو فعال کرنے کا اقدامات کیے جائیں۔ تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ وقف کے تحفظ کے لیے جدوجہد کریں۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کی مجلس حکومت سے مطالبہ کرتی ہیں کہ مسلم علاقوں میں تعلیمی اور معاشی پسماندگی دور کرنے کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں اور تعلیمی اداروں کا قیام کیا جائے۔ مسلم کاروباریوں کے لیے مائکرو فائنانس اور بلا سودی قرضے فراہم کیے جائیں اور سرکاری اسکیموں کے بارے میں بیداری مہم چلائی جائے۔ مسلمانوں کو بھی اپنے نوجوانوں کی تربیت، سادہ زندگی اور بچوں کی تعلیم پر توجہ دینے کی تاکید کی جاتی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی، مولانا مفتی محمد عفان منصور پوری اور مولانا محمد عمر بنگلور نے اجلاس کی نظامت کی۔ مولانا حکیم الدین قاسمی نے اعلان کیا کہ ہمیں 200 ایسے نئے علماء کی ضرورت ہے جن کو ہم تربیت دے کر کارآمد بنائیں گے۔ ان کے علاوہ مولانا بدر الدین اجول، مولانا محبوب حسن، مولانا حافظ ندیم صدیقی، مولانا رفیق احمد مظاہری، پروفیسر نعمان شاہ جہاں پوری، حاجی محمد ہارون، مولانا قاری شوکت علی خازن جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد میر صورت، مولانا نیاز احمد فاروقی، مولانا عابد قاسمی دہلی، زبیر گوپلانی، مولانا مفتی افتخار قاسمی، مفتی شمس الدین بجلی، مولانا عبدالرب اعظمی، مولانا
مولانا عبدالقادر آسا، مفتی جاوید اقبال کشن گنجی، مولانا ساجد فلاحی، مفتی سلیم کرناٹک، مولانا ابراہیم کیرالا، مولانا سعید احمد تمل ناڈو، مولانا سمیع اللہ گوا، پیر خلیق صابر آندھرا پردیش، کلیم احمد ایڈوکیٹ بھوپال، مولانا عبدالواحد خطری راجستھان، پروفیسر نثار احمد انصاری وغیرہ نے تجاویز و تائیدات پیش کی اور اپنے صوبوں کی کارگزاری پیش کی۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند کی تاریخ نامی کتاب کی تیسری جلد کا رسم اجرا ہوا۔ اس کتاب کے مرتب مولانا یاسین جہازی ہیں۔ مولانا عبدالقوی صاحب کی دعا پر اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ ناظم عمومی جمعیت علماء ہند مولانا حکیم الدین قاسمی نے تمام مہمانان اعظام، شرکائے اجلاس، جمعیت یوتھ کلب، انتظامیہ اور میڈیا والوں کا شکریہ ادا کیا۔ دوستو، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔